اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی خلف حکومت بھی چلی، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد؟ میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا۔ جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب خط شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی، حضرت امیر معاویہ تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ملی ہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بے تکی بات ہے۔ ہاں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو، تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں، اسلام مرا نہیں تھا۔ عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام کہاں مرا تھی؟ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ کلب ساجد کے ایک مفتی کے فتوے سے ہی حضرت حسین کو قتل کیا گیا۔ اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدلیتی ہو، جو بھی ہو وہ جانے، اللہ جانے، لیکن عام مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا۔ ہاں، ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری نہیں، 1000 برس تک گری نہیں، یہاں تک کہ آ کر مغربی انٹیلیجنس نے اس کے گرایا، ملوکیت کا خواب میں ختم کیا، اور وہ جب ریجن ملوکیت دوسری آ گئی، ورنہ وہی شب بادشاہی چلی ہے۔ بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل بالوں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر، اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو خلفاء ہے، ان کا بھی بادشاہت تھی اور کیا تھا، وہ خلافت تو نہیں تھی۔ تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی کیوں برقرار رہی، اس کو بھی تسلیم کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا۔ اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ، بنو امیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا، 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہے ریپ کرو، اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا۔ تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے، حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہو، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت و تزکیہ کر رہے تھے، کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کی، توڑ کر لیجیے اس بات۔ حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، خود صلح کر لی۔ تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہے، وہ ظاہر ہوں گے، لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا وقت کے نظام، اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو 6ٹھی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا،
جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. مدعی خلافت نہیں تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس. اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہربا ہوا میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے. لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں، مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، یہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے. وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو داغ کر مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دے گی علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے پہلے شہید کر دیں گے. یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے قتل کر دیں. اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ اللہ خیر اللہ، یو کین اسکورٹ می، میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں، مجھے وہاں پہنچا دو، میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں. لیکن انہوں نے قتل کیا. اصل قاتلان کوفی، وہی سبائی. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا. اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں. یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا. جب تک مہدی نہیں آتے، keep sitting and keep waiting, wait and see, that's all. یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے لاسا ہموار کیے جائے. تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ابو نے نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے، یہ دو چیزیں ان کی جو ہے بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے، گر رہی ہے. اب سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے. لیکن نہیں، گولیاں کھائی لو گریے. یہ جذبہ انہی میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو میں واش غافل صاحب میں کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا. باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، لگ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ان بادشاہوں کا، اور سنی سن رہے، سن کوئی حرکت نہیں. وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے. وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی. یہ اہل تشیع میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا. 22,000 سالہ برسی اس نے بنائی تھی، اس کے لیے شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی.
اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کیخسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے برے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا۔ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے۔ مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطہ نظر پہ عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے۔ ایکسٹریم رائٹسٹ سنیز، اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کی کوئی خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر ہوئی، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز۔ وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا، وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی، حضرت حسین کے لیے۔ یہ نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ مجروح ہو جاتا۔ یہ رسول کے ساتھ ہے، رسول نے کا تذکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہے، جو معتدل مزاج کے، اکثریت ان کی تو چند لوگ ہیں، ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی۔ جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہے اور حضرت ابی معاویہ بھی کافر ہے، حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی ہوس اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے، اللہ اللہ صلی اللہ، اس سے آگے کیا ہے باپ نہیں، پاس اللہ ثم پاس۔ اس لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ سورہ قصص کی آخری آیات میں سے، دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے۔ زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا، تم بھی طالب میں بھی طالب، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار، آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے۔ اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے، خواہ عبداللہ ابن عباس ہے، خواہ عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا۔ علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں، فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا۔ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ۔ تو یہ حضرت علی ہے رضی اللہ، ان کے بارے میں میرا، ان کی کیا عظمت میرے نگاہ میں۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں، مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں کو ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں۔ اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ، وہ میں واضح کر چکا ہوں، بغاوت نہیں کی، کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا، ذرا کھڑا ہو اور وہ بازی قرار پائیں گے، واجب القتل ہو جائے گا، فتوے کی زد میں آ جائے۔
یہ معاملہ تھا. اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی، ایک منزل گری تھی. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری عمارت گری ہوئی ہے. نہ شریف عدالتیں ہیں، نہ شریف فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہے، نہ حدود اور قصاص کے معاملات سے کچھ بھی نہیں. ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی. بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر سردا ہو. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ. ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کرے. میری کتاب اس پر، کیسٹس اس پر، آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، سی ڈیز، نہ معلوم ڈی وی ڈی، سب کچھ موجود. سیرت النبی پر تو میں عرض کر چکا ہوں. فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھیے، ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے، واقعات معلوم ہو جائیں گے. فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے، اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے. اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، تحریک خلافت پاکستان جس کا میں داعی ہوں ادنیٰ سا، وہ تنظیم نہیں ہے، میں اس کا امیر نہیں، وہ ایک تحریک ہے. جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی، جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ، پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا، لیکن تحریک پاکستان. اس طرح تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت. یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے 84 سال قبل، نومبر 1921 میں خالد مینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو لیڈر تھے ہمارے، مولانا محمد علی چوہر اور مولانا حسین مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد، ان سب کو 2 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی. بغاوت، مقدمہ بغاوت، یہ خالد مینا ہال. اسی میں سن 91 یا 92 میں نے 3 دن تقریریں کی تھی، جن میں آج سے پھر میں 3 تقریریں کرنے والا ہوں. ایک آج شام کو، ایک کل شام کو رات 9 بجے، آج بھی کل بھی، ایک پرسوں اتوار کی صبح کو 10 بجے ہے کیا 11 بجے. تو ان میں آپ حضرات شرکت فرمائیں، تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے، تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے. تاریخ کے عوامل کیا ہیں، کیا پس پردہ عوامل کا آپ فرماتے، کیا کسی شے کی اصل حقیقت ہے، وہ سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں، لپ سروس، کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے، مدح کے بیان کرتے رہے، منقبت بیان کرتے رہے، حضور کی نعتیں کہتے رہے، اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمے ہے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ادا نہ کرے. مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی. ہاں یہ لپ سروس کا معاملہ ہے. اللہ تعالی حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، بلکہ اصل میں تو ہمارے لیے اسوہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلام کا نظام خلافت قائم کرنے کی جد و جہد